الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کی یا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل و فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج کا عنوان ہے اسلام سے وفاداری، کیونکہ اب وقت نہیں رہا، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی عنوان پر گفتگو ہوگی، اسلام سے وفاداری۔ موجودہ دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ وہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن اب دور کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمان اسلام سے وفاداری کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے مسلمان، جتنے ساری دنیا کے مسلمان ہیں، یہاں آپ بیٹھے نا، پہلے اسلام سے واقف ہو۔ اسلام ہمارا مذہب 1400 سال کا نہیں ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر نزول فرمایا ہے، جب سے اسلام ہے۔ غلط فہمی دور کر لیجئے، اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ 1400 سال پہلے اسلام نہیں آیا، اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا زمین۔ تو اس لیے اس کو کہنا، مختلف باتیں جو آج کل دنیا میں کی جا رہی ہے اور اسلام کو پسپا کرنے کی، اسلام تو پسپا ہو نہیں سکتا۔ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، نہ ابو جہل رہا، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ نمرود رہا، تو یہ آج کل کے کیڑے مکوڑے کیا رہیں گے؟ تو اس لیے اس پر تو میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اتوار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن آپ کو باخبر کر رہا ہوں کہ ہم کو بھی اپنے اسلامی تعلیمات سے، اسلام کے تعارف سے، اسلام کے اعمال سے، اسلام کے معاملات سے، اسلام کے نظریات سے اچھی طرح واقفیت ہونا۔ تو ایسے اجتماعات کرنا چاہیے، اور ایسے اجتماع میں تو اس کے لیے آپ پہ ذمہ داری یاد رہتی ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں۔ اب اسلام پر کھلے حملے ہو رہے ہیں، علانیہ ویڈیو دیکھیے، کہہ رہا کہ اسلام برا مذہب ہے، کہتے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو جب انہوں کہہ سکتے ہیں تو ہم کو بھی حق حاصل ہے کہنے کا۔ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کر رہے مسلمان، انہوں کہنا دہشت گردی نہیں ہے، اور ہمارے مسلمان بھی بول رہے کہ اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا۔ اب اس سے بڑا کیا اخلاق ہوں گا بھائی؟ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جو ہے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں ہندوستان میں، کبھی کوئی مسلمان جا کے کچھ کرا ان کو، یہ کیا مسلمانوں کو کی عقل کدھر گئی نہیں معلوم، انہوں جتنے بھی الزامات ہیں انہوں قبول کر لیتے اور اپنے آپس میں جو ہے لڑتے۔ تو ان ساری چیزوں پہ اس وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے
اور آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسلام سے وابستہ ہیں. اللہ نے آٹومیٹک آپ کو مسلمان بنا دیا, اس کا ایک کرم ہے, سرکار کا صدقہ ہے. تو اس کا احساس کرنا چاہیے. اسلام کے مخالفین کو جواب دینا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کی جتنا علم ہے اس علم سے جواب دینا. اور اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اللہ سوائے اسلام کے کوئی دین پسند نہیں کرتا. تو یہ باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. باقی باتیں مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے ابھی آپ کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے وہی باتیں سمجھائی ہیں, اور ہم کو ایک بحیثیت مسلمان ہونے سے کیا کردار ادا کرنا ہے وہ ساری باتیں ہمارے مولانا باقر صاحب کے اس درس حدیث میں آ گئی. اب آپ سمجھے نہیں معلوم. اب ہم اتنی کوشش کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ میرے سے پوچھئے, باقر صاحب سے پوچھئے, اور ہمارے مولانا ڈاکٹر ریاض بخاری صاحب بھی آج تشریف لائے ہیں بڑی دور سے, 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. تو اب یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں ان کو, کیونکہ یہ بھی اہل سنت جماعت کا کام انجام دے رہے ہیں اپنے علاقے میں. تو اللہ ان کو بھی ایک قوت گویائی بھی دی ہے, قوت تحریر بھی ہے, قوت تقریر بھی ہے. تو بحث ایسے لوگ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم تمام مل کر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. کرنے والے ہیں نہیں ہیں. اب کب تک سوتے رہیں گے؟ یہ جان مال جائیداد بھی بچے سب اسلام پہ قربان. یہ جذبہ آپ کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, اور اس بات کی آپ بھی کوشش کیجئے. بہت حملے کر رہے ہیں اور حملے ہوں گے, ہم حملوں سے ڈرتے نہیں. لیکن جیسا باقر صاحب بولے اب اللہ کریں گا رسول کریں گے بول کے ہم کو نہیں بیٹھنا. ہم کیا کرنا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے ہم کو بھی اس کا جواب دینا. نہیں انہیں بولا سن لیا, نہیں آپ جواب دینا. آپ کو اگر کوئی برا بولا تو آپ جواب دیتے نہیں دیتے؟ آپ کے بچوں کو کچھ بولا تو جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ کے اماں باپ کو بولا تو جواب دیتے کہ نہیں دیتے؟ ماں باپ ہی بچے مال و متا جس پہ قربان کرنا ہے اس کے تعلق سے بول رہا ہے. تو آپ بول رہے ہیں کہ علماء کا کام ہے. یہ علماء کا کام نہیں ہے, ہر مسلمان کا کام ہے. اس لیے آج کے دور میں مت جائیے. آج کا دور مادی پرستی کا دور ہے, اور یہ مادہ پرستی کا پردہ ہمارے آنکھوں پر, دنیا کی عیش و عشرت کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ایسا پڑا ہوا ہے کہ ہم دین کو بھی بھلا دیں. عیش و عشرت میں, مادہ پرستی میں, دنیا داری میں ہم مبتلا ہو گئے تو غیر لوگ ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اس لیے ذرا احساس کیجئے. اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد مذہب ہے. اسلام تو امن کا مذہب ہے, آشتی کا, ہم آہنگی کا مذہب ہے. اسلام تو جو ہے ہمارے کو سکون اور اطمینان اور ہماری بے چینیوں کو دور کر کے دل کو بھی سکون دیتا ہے, روح کو بھی سکون دیتا ہے, جسم کو بھی سکون دیتا ہے, کائنات کو بھی سکون دیتا ہے. میں بتاؤں گا آئندہ آپ کو, صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں, مگر آپ لوگ تیار ہو جاؤ, ہر طریقے سے تیار ہو. آپ ڈرو مت. یہ جسم میں خون ہے اسلام کے لیے ہے. یہ ہمارے دماغ میں جو طاقت ہے یہ اسلام کے لیے ہے. ہماری نظروں میں جو بصارت ہے یہ اسلام کے لیے ہے. ہماری منہ میں جو زبان ہے وہ اسلام کے لیے ہے. ہمارے کانوں میں سماعت ہے جو اسلام کے لیے ہے. ہمارے دل میں جو قوت ہے وہ اسلام کے لیے ہے. ہماری روح جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے. ہمارا جسم ہے اسلام کے لیے. اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کی زبانیں اتنی بڑی ہو سکتی ہیں تو ہمارا تو دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے اور آئندہ چلتا ہی رہے گا, قیامت تک رہے گا. قیامت میں بھی اسلام کا دین ہے. اس لیے ان چیزوں پر آپ تو خالی آئے جلسہ سن لیے نہیں, عمل کرو. کچھ عملی میدان میں آؤ, جواب دو, اور جس حیثیت سے دے سکتے دیجئے. آپ کو ہم نے یہ بول رہے ہیں لڑو, جاؤ, جہاد کرو. جہاد کو بدنام کر رہے ہیں. جہاد کس کو بولتے ہیں؟ جہاد اس کو بولتے ہیں, سن لو جہاد کی تعریف, جو لوگ امن کو بگاڑتے ہیں ان کو جس طریقے سے بھی جواب دیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. اسلام میں
جہاد اس کا نام ہے. اس لیے ہمارے پاس نفس کا بھی جہاد ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس برائیوں سے لڑنے کا بھی جہاد ہے, اس لیے ہمارے پاس منافقین سے لڑنے کا بھی جہاد ہے, اس لیے ہمارے پاس کافروں سے لڑنے کا بھی جہاد ہے. جہاد کیا تم اپنے معاف کرنا من گھڑت مانے بنا لے کر کچھ بھی بولے, اور ہمارے مسلمان بھی منڈیاں ہلا رہے ہیں کیونکہ دنیا کی طرف ہے تمہارا دھیان. ایک دن مرنا ہے, نہیں مرنا ہے. ابھی ہمارے جناب سید علیم نقشبندی نے کیا پڑھا, خبر میں جائیں گے تو کون سے سوالات ہوں گے, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو کیا جواب دینا ہے؟ نہیں, میں جو ہے کمپرومائز کر کے آیا سب سے, یہ جواب دیکھیے کیا دین کو ضائع تمہارا کمپرومائز سلح کلی, وہاں یہ دین نہیں چلے گا, وہاں بولنا پڑے گا ہمارا دین اسلام ہے. اس لیے یہ خبر کی بھی تیاری ہے, یا انجان ہو جائیں گے یا سلح کلی کر لیں گے تو وہاں فرشتے کلی بھی نہیں کریں گے تمہارے پہ, عذاب ہی بھیج دیں گے. اس لیے اسلام کو سمجھو, اسلام کی حفاظت کرو, اسلام کی حقانیت لوگوں پہ ظاہر کرو, اسلام پہ آنے والے الزامات کا جواب دو تو سچے پکے مسلمان کہلائیں گے. نہیں تو یوں سے ادھر جا رہے, کیا بولتے ہیں وہ پیسے والا ہے, وہ فلاں ہے, انہیں ہے, یہ سب چھوڑو, اسلام کو پھیلاؤ. اصل ہمارے بزرگوں نے جتنے صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے تبلیغ کی, اور ہم تبلیغ چھوڑ دیے. ہے اولیاء اللہ سے اسلام کی تبلیغ, یہ سارے یہ پیغام سارے جہاں کو سنانے کا وقت ہے. اولیاء اللہ بیٹھ کے خالی ذکر نہیں کر لیے, اولیاء اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور ریکارڈ توڑ دیا. خواجہ غریب نواز نے, کوئی ولی نے وہ کام نہیں کیا جو خواجہ غریب نواز نے کیا. 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا, 90 لاکھ. اب بولو اسلام کی کیسی تبلیغ کی. اس لیے قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقشبندی ہو, رفاعی ہو, شاذلی ہو, جتنے سلسلے سارے سلسلے جہاں جہاں گئے وہاں وہاں اسلام کا بول بالا کر دیا. خالی پیری مریدی کر لے کے مریدوں کو جمع کر کے وہ وہاں نہیں جانا, انہوں جانا, یہ تنقیدہ کرنا, یہ پیری مرید نہیں ہے. مرشد وہ ہوتا ہے جو خود اگر 5 وقت کی مرید 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مرشد رات بھر کی نماز پڑھے. مریدوں کے پیسے پہ نظر نہ رکھے, مریدوں کو دے. اس لیے نظام الدین اولیاء, خواجہ قطب کاکی, بابا فرید گڑھ چکر, خواجہ غریب نواز آج بھی لنگر چل رہا, غوث پاک میں آج بھی لنگر چل رہا. تو آپ دیکھ لو پھر کے. اس لیے اولیاء سے وابستہ رہیے, گستاخان رسول سے چوکنا رہیے, اور ان لوگوں کا آپ جواب دیجئے, اور اسلام کی حفاظت, اسلام کی بقا کا کام کیجئے. آپ نہیں بھی کریں تو اسلام تو باقی رہنے والا ہے, آپ کریں گے تو اللہ اجر دیں گا. آپ ان مجاہدین کی صف میں شامل ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ پوچھیں گا کیا خدمت کریں. اس لیے کلین مرکزی مجلس علماء یہ خدمت انجام دے رہی ہے, آپ اس کا بھرپور ساتھ دیجئے. آئندہ اتارا ہے تو ہر آدمی اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کے آئے. آئندہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اسلام سے وفاداری کیسے کرنی چاہیے. آئندہ کا یہ عنوان رہے گا, اور باقی باتیں آپ نے جو سنی ہے ڈاکٹر ریاض صاحب سے اور ہمارے مولانا باقر صاحب سے, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ کیا بولے ہیں, کتاب کھول کے آپ کے سامنے بول رہے ہیں بھائی, پھر آپ لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے, ہماری کیا خطا ہے. ہماری خطا یہی ہے کہ ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم بھی رسول کے غلام رہے, آپ بھی رسول کے غلام رہے, اور رسول پاک کے گستاخوں کو, قرآن پاک کے گستاخوں کو, اللہ کے دین اسلام کے گستاخوں کو جواب دینے کی ہمت پیدا کرے. ہم یہ بول رہے ہیں آپ کو. اللہ چاہا تو انشاءاللہ عنقریب کلین مرکزی مجلس جماعت ایک اچھا پروگرام تشکیل دے گی. میں انشاءاللہ وقت پر اس کا اظہار کیا جائے گا. ابھی تو ہم جو ہے سوچ و بچار, غور و خوض کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ بہترین پروگرام بنا کر
سرکار کے ناموس کی، اسلام کے ناموس کی اور اولیاء کے ناموس کی گفتگو کی جائے گی۔ اس وجہ سے آپ حضرات ہمارا تعاون کیجئے، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بھرپور ہمارے ساتھ تعاون عمل کریں گے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔